ذرا سوچیے، ہمارے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک بہت ہی بنیادی سی چیز ہے، ہماری پڑھنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا۔ آج ہم خواندگی کے اسی بحران کی گہرائی میں اتریں گے، اور یقین کیجیے اس مسئلے کی جڑیں ہماری سوچ سے کئی زیادہ گہری اور حیران کن ہیں۔ تو اسکرینوں کو الزام دینا تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے، کیونکہ ہم ایک بالکل ہی مختلف کہانی جاننے والے ہیں۔ چلیں ایک ایسے عدد سے شروع کرتے ہیں جو پوری کہانی بیان کر دیتا ہے، 54%، 54%۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ یہ امریکہ میں ان بالغوں کی تعداد ہے جو چھٹی جماعت کی سطح سے بھی کم پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، آدھی سے زیادہ آبادی ایک ایسے ٹیکسٹ کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتی ہے جسے ایک 12 سال کا بچہ آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ صرف کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی گہری دراڑ کا اشارہ ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس 54% تک پہنچے کیسے؟ تو یہ اقتباس سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ جب ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ایک بھی کتاب مکمل پڑھے بغیر گریجویٹ ہو رہے ہوں تو یہ کوئی پرانا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ مطلب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پڑھنے سے قاصر بالوں کی ایک پوری نسل کو تیار ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں ہمارا پہلا بڑا سوال سامنے آتا ہے کہ آخر اتنا بڑا مسئلہ اتنی آسانی سے نظر انداز کیسے ہو جاتا ہے؟ اسی لیے ہم اسے ایک خاموش بحران کہہ رہے ہیں، ایک ایسا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، اور اکثر ہم اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی پرانی بات ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 13 سے 14 سال کی عمر کے 1/3 سے زیادہ بچوں کی پڑھنے کی صلاحیت بنیادی سطح سے بھی کم ہے۔ یہ ماضی کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک ناکامی ہے جو اس وقت ہمارے اسکولوں میں ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اتنی کمزور بنیاد پر مستقبل کیسے تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو اب آتے ہیں اصل سوال پر کہ ہم آخر اس حال تک پہنچے کیسے؟ دیکھیے، اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا پر الزام لگا دینا تو بہت آسان ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اصل وجوہات کہیں زیادہ تکلیف دہ ہیں اور اس طریقے میں چھپی ہیں جس سے ہم پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اس کا ایک سب سے بڑا مجرم ہے ایک تدریسی طریقہ جسے 3Qing کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ دراصل کئی دہائیوں سے ٹیچرز کو یہ سکھایا جاتا رہا ہے کہ وہ بچوں کو الفاظ کا اندازہ لگانا سکھائیں، تصویروں کو دیکھ کر یا پہلے حرف کو دیکھ کر۔ یعنی انہیں حروف کو ڈیکوڈ کرنا سکھانے کے بجائے ہم نے انہیں تصویروں کا جاسوس بننا سکھا دیا ہے۔ اور ایک بات صاف ہے، اندازہ لگانا پڑھنا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ ذرا دیکھیے۔ پہلا قدم، بچہ تصویر کو دیکھتا ہے۔ فرض کریں ایک جھولے کی تصویر ہے۔ دوسرا قدم، اب وہ جے وہ لا کے حروف کو جوڑ کر پڑھنے کے بجائے سیدھا جھولا کا اندازہ لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تصویر میں جھولا ہے۔ مسئلہ یہی ہے، وہ پڑھنے کی سب سے بنیادی مہارت کو پوری طرح نظر انداز کر رہے ہیں، یعنی حروف کو آوازوں سے جوڑنا۔ وہ پڑھ نہیں رہے، وہ بس ایک خطرناک اندازے کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن بات صرف پڑھانے کے طریقے کی نہیں ہے۔ کیشا سابو کی ریسرچ ایک بہت بڑی ثقافتی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہم لوگ تعلیمی سختی اور گریڈز کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم نے پڑھنے کی خوشی کو ہی ختم کر دیا ہے۔ خود سوچئے نا، پڑھنا والدین اور بچے کے درمیان ایک مزے کی ایکٹیویٹی ہونے کے بجائے ہوم ورک کی لسٹ میں ایک اور کام کب بن گیا؟ اچھے رزلٹ کے پریشر میں ہم نے پڑھنے سے محبت کا ہی گلا گھونٹ گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پڑھانے کے غلط طریقے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسی ثقافت ہے جو پڑھنے کے شوق کو مار دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ اور یہ صرف خراب گریڈز تک محدود نہیں، یہ ایسے اثرات ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہر کونے میں بہت ہی خطرناک طریقوں سے پھیل رہے ہیں۔ اور یہ کوئی خیالی فہرست نہیں ہے۔ پڑھنے کی صلاحیت نہ ہونے کا بے چینی، ڈپریشن، یہاں تک کہ جیل جانے جیسی چیزوں سے سیدھا تعلق ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اس دنیا میں کیسے گزارا کیا جائے اگر کوئی نوکری کی درخواست، ڈاکٹر کا نسخہ یا دوا کی بوتل پر لکھی ہدایات نہ پڑھ سکے۔ یہ خراب گریڈز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک صحت مند اور مستحکم زندگی گزارنے کی راہ میں کھڑی ایک دیوار ہے۔ اور کیشا سابو کا یہ اقتباس ہمیں سب سے خوفناک نتائج میں سے ایک کی طرف لے جاتا ہے۔ غلط معلومات اور فیک نیوز کے اس دور میں جو لوگ تنقیدی نظر سے پڑھ نہیں سکتے وہ صرف تماشائی نہیں رہتے، وہ مہرے بن جاتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی کسی ٹیکسٹ کا تجزیہ نہیں کر سکتا، کسی خبر کے سورس پر سوال نہیں اٹھا سکتا یا کسی کی دلیل میں چھپا تعصب نہیں پہچان سکتا تو وہ بس اسی پر یقین کر لیتا ہے جو اسے دکھایا یا کھلایا جاتا ہے۔ یہ تو سیدھا بڑے پیمانے پر ذہنوں کو کنٹرول کرنے کا فارمولہ ہے۔ تو یہ تنقیدی طور پر پڑھنا آخر ہے کیا؟ بہت آسان ہے۔ یہ ایک 3 قدموں کا عمل ہے۔ پہلے آپ ٹیکسٹ سے بنیادی خیال نکالتے ہیں، پھر آپ ان خیالات کو آپس میں جوڑ کر بڑی تصویر دیکھتے ہیں، اور آخر میں جو سب سے اہم قدم ہے،
آپ اس معلومات کو اپنے علم اور تجربے کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ بنیادی پڑھنے کی مہارت کے بغیر یہ سفر شروع ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بیان پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ اب لڑائی امیر و غریب کی نہیں رہی۔ مستقبل میں اصل تقسیم ان لوگوں کے درمیان ہوگی جو معلومات کو تنقیدی نظر سے پرکھ سکتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو نہیں کر سکتے۔ ذرا ایک ایسے معاشرے کا تصور کریں جو دو حصوں میں بٹا ہو، ایک وہ جو پیچیدہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور دوسرا وہ جسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس بحران میں اصل داؤ پر یہی لگا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ سن کر کافی مایوسی ہوتی ہے، اور یہ ہے بھی مایوس کن، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس بحران کی سنگینی کے باوجود یہ کوئی نا امید صورتحال نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا ایک بالکل واضح راستہ موجود ہے جو ایسے حل پر مبنی ہے جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں اور فرق ڈال رہے ہیں۔ تو اب خطرے کی بات سے ہٹ کر حل کی طرف چلتے ہیں۔ اور اگر اس بات کا ثبوت چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو مسیسیپی کی مثال سے بہتر کچھ نہیں۔ سوچیں، صرف ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں وہ پڑھنے کی رینکنگ میں تقریباً آخری نمبر سے اٹھ کر قومی اوسط تک پہنچ گئے۔ کیسے؟ بہت سادہ۔ انہوں نے اندازے لگانے والے طریقوں کو چھوڑا اور سائنس آف ریڈنگ کو اپنایا، ایک ایسا طریقہ جو تحقیق پر مبنی ہے اور آوازوں اور ڈی کوڈنگ پر زور دیتا ہے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ بڑی تبدیلی نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ پہلے ہی ہو رہی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ یہ ایک مضبوط شراکت داری پر منحصر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، دو چیزیں چاہیے۔ ایک طرف اسکولوں میں تحقیق پر مبنی پڑھائی جو بچوں کو زبان کو ڈی کوڈ کرنا سکھائے، اور دوسری طرف گھر پر ایک مضبوط تعلق جہاں پڑھنا ایک خوشی کا باعث ہو، کوئی بوجھ نہ ہو۔ ان میں سے کوئی ایک چیز اکیلے اس بحران کو حل نہیں کر سکتی، ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ہم ماہر تعلیم مارگریٹ خانی کے اس اہم سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ انتخاب بہت سادہ ہے، قیمت ابھی ادا کریں یا بعد میں؟ کیا ہم ابھی اپنا وقت، توانائی اور وسائل لگائیں تاکہ اپنے بچوں کو ٹھیک سے پڑھنا سکھا سکیں، یا ہم انتظار کریں اور بعد میں ایک ایسے معاشرے کی بہت بڑی قیمت ادا کریں جو تنقیدی سوچ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا یا اپنے مستقبل میں پوری طرح حصہ نہیں لے سکتا؟ انتخاب ہمارا ہے۔